أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی، اور آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے توحید اسماء و صفات سے متعلق گفتگو کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے بعض ناموں اور بعض صفاتوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اور اس کے تھوڑے سے معانی اور مفاہیم ذکر کیے جائیں گے، اس کی مثالیں بیان کی جائیں گی، اور اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں شریعت اسلامیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے جو قواعد متعین کیے ہیں ان قواعد کا تذکرہ کیا جائے گا. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے لیے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے زیادہ جامع آیت کریمہ ہے جو اسماء و صفات کے بارے میں واضح طریقے سے گفتگو کرتی ہے. اس کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مانند اور اس کے طرح سے کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی سننے اور دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا سننا، اللہ رب العالمین کا دیکھنا کمال پر مبنی ہے، اور نقائص سے اللہ رب العالمین کی تمام صفتیں مستثنیٰ ہیں، اور نقائص سے وہ پاک ہے. انسان سنتا ہے محدود انداز میں، انسان دیکھتا ہے محدود انداز میں، اور انسان کی قوت سماعت و بصارت کبھی بھی زائل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا سننا اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور سننا کسی حد بندی کی وجہ سے رکتا نہیں ہے، لیکن انسان کا سننا اور دیکھنا حد بندیوں کے گرد اس کے گھیرے ہیں، اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا. تو اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اس کا تذکرہ فرمایا. تو اسماء و صفات پر، جو کہ توحید کی تیسری قسم ہے، ماضی کے دروس میں آپ حضرات کے سامنے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی. آج کے درس میں توحید اسماء و صفات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. توحید اسماء و صفات اور اس کو ماننا، اس کی تحقیق کرنا، اس کو ثابت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور انسان کا اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنا، اللہ رب العالمین کے ناموں کو ثابت کرنا، اور اس بات کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کی صفات اس کی شایان شان ہیں، اور اللہ رب العالمین وسیع صفات کا اور نقائص سے پاک شدہ صفات کا حامل ہے. یہ اصل میں توحید اسماء و صفات کی ایک جھلک ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نام غفار جو ہے یہ ایک بہت عظیم معنی لیے ہوئے ہے. اللہ رب العالمین کے اس میں غفار کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس کو مکمل کمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کے نقص کا انسان انکار کرتا ہے. اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات کس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ کر کے چلیں. توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو چیزیں ثابت فرمائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء و صفات ثابت فرمائے ہیں ان کو
ان تمام کی تمام چیزوں سے متصف کر کے ماننا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں ذکر کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے جن چیزوں کی نفی کر دی ان چیزوں کی نفی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات سے جن چیزوں کی نفی کر دی ان کی نفی کرنا، وہ چاہے اللہ رب العالمین کے نام ہوں یا صفات ہوں، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں جو معانی ذکر کیے گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کی دلالت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں اور اس بات کو مکمل طریقے سے تسلیم کریں۔ اسی طریقے سے اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں جو منہج ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے وہ منہج حق ہے اور حقیقی منہج ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند صفات کو یا چند شرائط کو ہم سامنے رکھ کر کے سمجھیں گے تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اسماء و صفات کے باب میں ہم اس بات کا کامل ایمان رکھیں اور مکمل تصدیق اس بات کی کریں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو جن چیزوں سے متصف کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں جن صفات سے اللہ رب العالمین کو متصف کیا ہے ان چیزوں کو مکمل طریقے سے مان لینا، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف کے اور بغیر کسی تمثیل کے۔ یہ چار چیزیں یہاں پر بتائی گئیں۔ پہلی چیز ہے تحریف اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کے اندر کسی انداز کی تحریف نہ کی جائے، اس کو اس کے حقیقی معنی سے دوسرے معنی کی جانب مائل کر کے نہ سمجھا جائے، بلکہ تحریف سے مکمل طریقے سے بچتے ہوئے، چاہے تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو، دونوں طرح کی تحریفوں سے ہم بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو تسلیم کریں۔ تحریف لفظی یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی انداز کی زیادتی کرنا یا کسی انداز کا نقص کرنا اور زیادتی اور نقص کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر کسی حرکت کی تحریف کرنا یا تغییر اور تبدیلی کرنا، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، جس کی مثال ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا بعض لوگوں نے معنی استوا کا استولا لیا ہے جو کہ تحریف لفظی ہے۔ استوا کا معنی استوا ہی مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان لفظی طور پر اللہ رب العالمین کے جو الفاظ قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کے بارے میں اس مراد کو یا اس معنی کو تسلیم نہ کرے جو قرآن و سنت میں مطلوب ہے، بلکہ اس کے اندر کسی انداز کی کوئی تبدیلی کر دے یا کسی انداز کی تبدیلی کر کے اس کو دوسرا معنی دے دے یا اس کی تعبیرات اپنے طریقے پر پیش کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ید کی صفت ثابت ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے قوت اور نعمت کی صفتیں ثابت ہیں، لیکن ان چیزوں کی باطل تفسیر کرتے ہوئے انسان اس کو قوت کے ذریعے سے یا ید کی تفسیر کو نعمت کے ذریعے سے تعبیر کرے اور ید کو اس کے ظاہری اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ معنی سے ہٹ کر کے طاقت اور دوسرے معنی میں استعمال کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے ید کا ترجمہ قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر طاقت سے کیا ہے یا قبضے قدرت سے کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے معنی غلط ہیں، اس وجہ سے ہم کو معنوی تحریف سے بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں بچنا ہوگا۔ تو تحریف کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ہر قسم کی لفظی اور معنوی تحریف سے بچتے ہوئے تسلیم کرنا، اور تعطیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے تمام صفتوں کو یا بعض صفات کو ان کی نفی کر دینا، ان کا انکار کر دینا، جیسا کہ
بعض فرقے ایسے ہیں اشاعرہ وغیرہ جن لوگوں نے بعض صفات کو تسلیم کیا ہے اور بعض کا انکار کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اس کی کیفیت بیان کیے بغیر تسلیم کرنا، یعنی تکییف سے بچنا۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت بیان کی گئی اس کی کیفیت بیان کی جائے کہ یہ ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اس انداز کی ہوگی، اس کیفیت کی ہوگی، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی کیفیت بیان کرے، اس کے استوا کی کیفیت بیان کرے یا دوسری صفات کی کیفیت بیان کرے، یہ کیفیت بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات جیسے ثابت ہیں اس کی شایان شان ان کو ثابت مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی مثال بیان کرنے سے بھی ہم کو بچنا چاہیے، یعنی اس کی تشبیہ مخلوق کی تشبیہ دے دی جائے جیسا کہ مشبہ نے کیا، یا اس کی مثال بیان کی جائے، اس سے بھی بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے لیے اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں ہمارے سامنے 3 اصلیں ہیں، 3 اصول ہیں۔ ان 3 اصولوں کو ہم سامنے رکھیں گے تب اس باب میں ہم صحیح طریقے کا فہم پیدا کر پائیں گے اور انحراف سے، تکییف سے، تعطیل سے اور تمثیل سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ مثال کے طور پر پہلی اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو منزہ مانا جائے اور برتر مانا جائے تمام کی تمام مشابہتوں سے، اس کی تشبیہ دینے سے ہم اپنے آپ کو بچیں اور اس کی صفات میں مخلوق کی صفات کی تشبیہ پیدا کرنے سے بچیں۔ اسی طریقے سے دوسری اصل اس کی یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو صفات بیان فرمائی ہیں اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے اور جن صفات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو موصوف کیا ہے، جن صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری صفتیں اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں، اس کے جلالت اور اس کی عظمت کے مطابق اور اس کی شان کے مطابق ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کسی انداز کی تحریف و تعطیل اور تشبیہ یا کسی انداز کی تکییف بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں تیسری اصل یہ ہے کہ انسان اس بات سے اپنے آپ کو بچائے، اس لالچ میں نہ پڑے کہ انسان اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت کو تلاش کرے یا اس کی صفات کی تشبیہ بیان کرے۔ اس قسم کی لالچ سے انسان کو بچنا یہ بھی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ 3 بنیادیں اگر اسماء و صفات میں لے کر کے انسان چلے گا کہ اللہ رب العالمین کو مشابہت سے منزہ قرار دے، اللہ رب العالمین کی صفات کو اس کی شایان شان تسلیم کرے اور ہر قسم کی لالچ اور توجیہ اور ہر قسم کے فضول بحث و مباحثے میں پڑے بغیر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو اسماء و صفات کے باب میں کسی حد تک صحیح سالم رکھ پائے گا۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ہمارے سامنے اس منہج کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی جس کا آخری ٹکڑا تھا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر کے مخلوق کی صفات کو اس کے مطابق اور خالق کی صفات کو اس کے مطابق سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کی صفت سماعت اور صفت بصارت کو اللہ رب العالمین کی شایان شان تسلیم کیا جائے اور مخلوقات کی اس صفت سے اس کو مشابہ نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 28ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے سوال و جواب کو، اللہ رب العالمین تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں یہ روایت اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ بنت مالک آئیں اور زہار سے متعلق، یعنی بیوی کو ماں سے مشابہت دینے سے متعلق سوال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب نہیں پتا تھا، وہ گھر کے کسی کونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہی تھی، اور اسی چھوٹے سے گھر میں اما عائشہ صدیقہ کسی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں خود نہیں سن سکی کہ وہ کیا گفتگو کر رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے عرش پر 7ویں آسمان پر اس کو سن لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سماعت کی ایک صفت ہے، ایک مثال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو سن لیا، اور اس کے بعد زہار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا، اور وہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہا کو بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ نحل میں آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثال بیان نہ کرو، کیونکہ مثال اللہ رب العالمین کے لیے بیان کر پانا ہمارے بس کی بات نہیں، اس کی مثال اس کی شایان شان ہے جو ہمارے فہم سے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم کو حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم کے اندر فَلَا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام اور ہم پلہ کوئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ہم نام اور ہم پلہ کوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی روایت کرتے ہوئے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں هَلْ تَعْلَمُ لِلرَّبِّ مَثَلًا أَوْ شَبِيهًا، کہ کیا تم لوگ اللہ رب العالمین کی کوئی مثال یا اس کے کوئی مشابہ پاتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے آپ کو دنیاوی مثالوں سے منزہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فرمایا، اور نہ کوئی اللہ رب العالمین کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ ہے، کسی چیز اور دنیا کو قائم کرنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ پورا ذکر اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 22 سے لے کر کے 34 تک اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے اسماء کا ذکر فرمایا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ پورا تفصیلی موضوع ہے جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں جو تیسری اصل آپ کے سامنے بیان کی گئی، پہلی اصل سے متعلق لیس کمثلہ شیء اس کی دلیل تھی، اور دوسری اصل کی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آیات، اور تیسری اصل جو بیان کی گئی کہ انسان کو اس چیز کی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس سے مشابہ قرار دیا جائے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہے ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ رب العالمین سب کو دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی جلالت، اللہ رب العالمین کے بڑے پن اور ان چیزوں پر دلالت کرنے والے اصول ہیں، اور یہ آیتیں اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تھوڑا سا تذکرہ یہاں پر کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں ایک اسم، ایک نام اس کا ہے الحی القیوم۔ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اس کا ارشاد فرمایا، اور سنت مطہرہ میں
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، اس کی دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے عظیم ناموں کے ذریعے سے دعا کی ہے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کو اس کے عظیم ناموں کے ذریعے سے پکارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حاکم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی شرط پر، امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحمید، خوبیوں والا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور آپ لوگ جان لیں کہ اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھاتے ہوئے اسی کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اسی صفت کا تذکرہ فرمایا، انکا حمید مجید، کہ اللہ رب العالمین تو خوبیوں والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الرحمن الرحیم، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، رحمان مہربان ہے اور رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا۔ آپ جب بھی کوئی چیز لکھتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، یا کوئی چیز بولتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحلیم، بردبار کے معنی میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انہو کان حلیما غفورا، کہ اللہ رب العالمین بردبار ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب کے وقت، پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی ہم کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ عظیم ہے اور بردبار ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے چند صفتوں کا تذکرہ کر دیا جائے، مثال کے طور پہ القدرہ، صفت قدرت، اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات سے مراد وہ صفتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ لازم ہیں اور کبھی بھی اللہ رب العالمین سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کی القدرہ یہ ذاتی صفت ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل بسم اللہ ثلاثا، جب تمہیں کسی انداز کا کوئی درد لاحق ہو تو تم بسم اللہ کو 3 مرتبہ پڑھو، اپنے جسم پر درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو اور اس کے بعد 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ ہم کو سکھائی، اس میں قدرت کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الحیاہ، یعنی زندگی۔ اللہ رب العالمین کی یہ بھی صفت ذاتیہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام الحی سے مشتق ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت العلم، اللہ رب العالمین کا عالم ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ رب العالمین کو، اس کے علم کو کسی چیز کا احاطہ، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا جو سکھائی اس میں فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، کہ اللہ رب العالمین میں استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے اور تیری قدرت کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں پر اس کا تذکرہ کر کے اس کو سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت ارادہ، الارادہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفت فعلیہ ہے۔
جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی قدرت کے تابع ہیں، جب اللہ رب العالمین چاہے ان کو اختیار کرے اور جب چاہے چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بقوم عذابا، کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو ان میں عذاب کو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو برائی کے لیے لگا دیتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث طویل ہے لیکن یہاں صفت ارادہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے العلو، بلندی۔ اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، یہ لوگ اللہ رب العالمین سے اوپر کی جانب سے ڈرتے ہیں، یہ بھی صفت علو کو ثابت کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت علو کو اس روایت کے اندر ثابت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الاستواء، جو اس کے عرش کے ساتھ خاص ہے، صفت فعلیہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کی کسی انداز کی توجیہ و تعویل جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما فرغ اللہ من خلقہ استوى علی عرشہ، کہ جب اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت کلام ہے، الکلام، یہ بھی صفت ذاتیہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ احادیث کے اندر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے اندر ارشاد فرمائے یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے لیے خاص فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک صفت ثابت ہے، صفت وجہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے وجہ کی صفت کو ثابت مانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ذاتیہ ہے اور خبریہ ہے، جس کی اللہ رب العالمین نے خبر دی، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تو تم تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، تم کو صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت والا اور عزت والا ہے باقی رہ جائے گی۔ یہاں پر صفت وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے ید کی، اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت ذاتیہ ہے، خبریہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی خبر دی، قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے بارے میں غلط انداز کی بات کہی اور کہا کہ وہ بخیل ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العالمین رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اس کے بعد دن میں غلطیاں کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت اس کی آنکھیں ہیں، جو کہ صفت ذاتیہ ہے، خبریہ ہے، اور قرآن و سنت سے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي،
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کأن عینہ عنب طافیہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس باعور، کہ اللہ رب العالمین دجال کے طرح سے کانا یا اندھا نہیں ہے. یہ اس حدیث سے بھی اللہ رب العالمین کی عین کی صفت کا تذکرہ ملتا ہے، آنکھ کی صفت کا تذکرہ ملتا ہے جو اس کے شایان شان ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت القدم ہے، جیسا کہ یہ صفت ذاتیہ ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے. احادیث صحیحہ میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہ جہاں تک دوزخ کی نار کا مسئلہ ہے تو یہ دوزخ کا پیٹ نہیں بھرے گا جب اللہ رب العالمین اپنا پیر اس میں داخل کرے گا، تب دوزخ کہے گی کہ میری بھوک مٹ گئی. جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی چند صفتیں اور چند اسما تھے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں الطیب اور الطبیب، الظاہر، العزیز، العظیم، العفو، العلی، العلیم، الغفار، الغفور، الغنی، بہت سارے نام ہیں جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کا اختصار کے ساتھ ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گا. پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں یہ ہے کہ انسان کیا اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں جو قول ہے وہی قول اس کی ذات کے بارے میں ہے. یعنی کوئی صفات کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کیا. یعنی اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں. اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو صفات حقیقیہ ہم ثابت کرتے ہیں اور اس کی مثال بیان کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات میں اور اس کے افعال میں کوئی مشابہت بیان کرنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ قاعدہ جو ہے عظیم قاعدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے صفات کا انکار یا صفات کے اندر کسی انداز کی مشابہت سے انسان بچ سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے صفات میں کلام کرنا گویا اللہ رب العالمین کی ذات میں کلام کرنا ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بعض صفات میں کلام یہ اللہ رب العالمین کی دوسری بعض صفات میں کلام کرنے کے مانند ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ صفات کے بارے میں تشبیہ یا مماثلت بیان کریں اور دوسری صفات میں مجرم قرار نہ پائیں، بلکہ چند یا ایک صفت کے اندر کوئی تعویل یا تعطیل کی گئی یا مماثلت بیان کی گئی یا تکییف بیان کی گئی تو ایسی صورت میں گویا دوسری صفات میں بھی ہم نے کلام کیا. گویا اللہ رب العالمین کی بعض صفات کے اندر اثبات و نفی کے لحاظ سے کوئی کلام کرنا گویا دوسری صفات میں اثبات و نفی کے لحاظ سے کوئی کلام کرنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کی صفت حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمع و بصر ہے، سماعت و بصارت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں صفت ہیں اللہ رب العالمین کی، اس کی شایان شان، ان کو قبول کیا جائے گا. ان میں سے کسی ایک کا انکار یا کسی ایک پر کلام کرنا ساری صفات کا انکار مانا جائے گا اور سب پر کلام کرنا مانا جائے گا. اس وجہ سے ہم ساری صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین کے اس ضابطے کو اور قرآن و سنت کے اس ضابطے کو لے کر کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر کسی انداز کی کیفیت، کسی انداز کی مشابہت، کسی انداز کی مماثلت یا کسی انداز کا انکار قبول نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں، جو جیسے بیان کر دیے گئے ویسے ہی تسلیم کرنے ہیں. ہماری عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے اس سے ہم کو بچنا ہے، عقل کا دخل ان چیزوں میں نہیں ہو سکتا. اور چوتھا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے نام حسنہ ہیں، سارے کے سارے نام اچھے اچھے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے نام ہیں.
لہذا اللہ رب العالمین کے سارے ناموں کو اس کی شایان شان اچھا سمجھا جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا نام حی یا العلیم ہے یا دوسرے نام ہیں، ان کو مکمل طریقے سے تسلیم کیا جائے۔ تو یہ 4 قواعد اسماء و صفات کے باب میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت کو تسلیم کرنے کے چند فوائد آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے جائیں۔ اگر اللہ رب العالمین پر کوئی اسماء و صفات ربوبیت اور الوہیت کے ناحیے سے ایمان لاتا ہے تو گویا وہ تمام کی تمام دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو پانے والا انسان ہے، اور اسی طریقے سے وہ انسان جو اس پر ایمان لائے وہ گویا اللہ رب العالمین کے تمام عظیم ان اسباب کو پالے گا جن اسباب کی وجہ سے وہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت پیدا کرے، اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے، اور ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان ان چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد دل کا اطمینان حاصل کرتا ہے، ان چیزوں کے توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کے ضمن میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے آخرت کا ثواب یقینی ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بالکل درست قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال صحیح قرار پاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول قرار پاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا تو ایمان لانے والا حق کے التزام کا اہتمام کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی اتباع کا اہتمام کرے گا، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس چیز کا اہتمام اس کے لیے آسان بنے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا مومنوں کا ملجا و مصدر ہے، اور اس کی وجہ سے مومن اور مسلمان ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے شر و فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اطاعت کے کاموں پر اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت سے اللہ رب العالمین کے محبت کے وسائل ملتے ہیں اور اس کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو یقینی حد تک قوت ملتی ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی، اور اسماء و صفات کو پر ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے جو فضائل ہیں ان چیزوں کی فضیلت بھی انسان اختیار کرتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو یاد کیا اور ان کو گن کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کیا وہ جنتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے یہ چند فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اوپر ایمان کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے تمام تقاضوں، اس کے قواعد، اس کے معانی اور مفاہیم اور اس سے متعلق جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان پر اللہ رب العالمین ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔